बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस करनी है। कहाँ से शुरू करूँ? अगर मैं आपको ये बताऊँ कि जो सदर ट्रंप हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो आपको सुनने में कैसा लगेगा? डेफिनेटली एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। बट यू नेवर नो, बिकॉज द थिंग इज़ कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो दौरा कर रहे हैं चाइना का, एंड दैट दौरा इज़ हैपनिंग ऑन वेडनेसडे यानी बुध को, और जुमेरात को उनकी जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं उनसे बहुत अहम मुलाकात है। उससे पहले अब प्रेसिडेंट ये चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो ईरान के साथ ना कोई डील उनकी फ़ाइनल हो जाए। पाकिस्तान इस टाइम पर बैकडोर अपनी तमाम तर डिप्लोमेसी कर रहा है। मार्का हक की जो तकरीब हुई उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़िताब किया, और जब प्राइम मिनिस्टर ने ख़िताब किया तो उन्होंने ये बिल्कुल कहा कि जिनको ईरान का पैगाम मिला है, लेकिन वो इससे ज़्यादा बात इसके बारे में नहीं करेंगे, यानी डेफिनेटली वो इस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल रखना चाह रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हमारी अफवाज को और हमारी जो क़यादत है सिविलियन और मिलिट्री, उनको मालूम है कि व्हाट इज़ हैपनिंग, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक मेजर ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट किया जा सकता है एनी टाइम सून। अब इन्हीं ख़बरों को और इसी चीज़ को मान कर अगर चलें तो ये ख़बरें आना शुरू हो गई हैं कि कुछ पता नहीं है कि अगर अमेरिका और ईरान के जो मामलात हैं वो बुध और जुमेरात तक अगर सॉर्ट आउट हो जाते हैं, स्पेसिफिकली फॉर दैट मैटर कि अगर बुध को सॉर्ट आउट हो जाते हैं, तो यू नेवर नो कि इस डील को सील करने के लिए जो प्रेसिडेंट हैं वो ख़ुद पाकिस्तान आए, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान आए और आकर के सिग्नेटरी हों एंड लाइक यू नो वो इसको साइन करें, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज बिग मोमेंट। ए बी कोशिश यही होगी, उसकी वजह यह है क्योंकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं अमेरिका, वो भी अब मज़ीद इस जंग को लिंगर ऑन नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि भाई ये व्हाट इज़ हैपनिंग विद ईरान, और अमेरिका ये क्या कर रहा है। हाँ, डेफिनेटली ईरान के अंदर अपना एक डिवाइड ज़रूर है जिसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है, और वो जो इफ़ेक्ट है वो पूरे ख़त्ते पे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसकी वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की जो मामलात हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान में आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। अब जितनी जल्दी ये मामला सुलझेगा उतना ही अच्छी जो राहत है वो मिलेगी। अब मैं वैसे सोच रही थी इस सारी बात को एक तरफ रख के, मतलब ऑब्वियसली हम इस बारे में तो अगली वीडियोस में भी बात करेंगे और भी मज़ीद बात करेंगे जब तक मुकम्मल तौर पर फ़ाइनल नहीं हो जाती डील और जंग बंदी नहीं हो जाती, कि अगर चाइना जाने से पहले या चाइना जाने के बाद या आते जाते अगर जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो पाकिस्तान का दौरा कर लेते तो हो आप ये सोचें कि इंडिया को कितनी आग लगेगी, मतलब इंडिया तो जल भुन जाएगा। मुझे तो ये सोच कर ही एक इतनी ज़बरदस्ती फीलिंग होती है। कुछ वहीद नहीं है, क्योंकि इनिशियली खबरें यही आ रही थी कि जब भी ये डील होगी तो फाइनल इसको साइनिंग करने के लिए ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप आएगा, बिकॉज ही वांट्स टू गिव दिस मैसेज टू द इंटायर वर्ल्ड के देखिए जी हम पीस लवेंगे, हम जंग नहीं चाहते हैं। और अब क्योंकि डेफिनेटली सब कुछ हो रहा है और पाकिस्तान उसका सालिस बन रहा है, तो ही वुड डेफिनेटली बी देयर सो दैट ही इज़ बीन रिमेंबर्ड इन गुड वर्ड्स। इसका वो क्रेडिट भी ले लें, यू नो, कि हाँ जी मैं गया था, और पाकिस्तान के लिए ये चीज़ भी बहुत अच्छी होगी, बिकॉज हमें पसंद हो या ना पसंद हो, किसी को और को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, अमेरिका सुपर पावर है, और जिसके साथ सुपर पावर की हमदर्दियाँ हों और जिसके साथ सुपर पावर का साथ हो या जिसके साथ सुपर पावर के अच्छे ताल्लुकात हों एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूँ कि इस मौजूदा टाइम पे कि हमारे आर्मी चीफ़ की जितनी वो तारीफ़ें कर रहे हैं, हमारी फील्ड मार्शल साहब की जितनी तारीफ़ें करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की जितनी तारीफ़ें करते हैं, मैं समझती हूँ कि ये विज़िट तो बिल्कुल बनता है, पर ये विज़िट तब हो जब डील फाइनलाइज हो जाए, तो भाई हम सबके बारे में न्यारे हो जाएंगे। चले जी, ये तो एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके बारे में हम आपको अपडेट ज़रूर देते रहेंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक और ये स्टोरी बताऊं कि मरीम नवाज़ साहिबा की लॉटरी लग गई है, या मैं ये कहूँ कि मरीम नवाज़ करोड़पति बन गई हैं, तो आपको कैसा लगेगा? ठक ठक ठक, फिर आप कहेंगे लो करोड़पति, बीनश हो तो पहले से अरबपति। हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ ना, झूठ महंगा पड़ गया, 2 नंबरी जो है वो महंगी पड़ गई। वो कैसे महंगी पड़ी कि वो बैक करें, रिवर्स करें, बैक टू आई वुड लाइक टू टेक यू नो 3-4 ईयर्स बैक, कि जब मुश्किल वक्त था नून लीग के ऊपर, और इतना मुश्किल वक्त था कि तौबा अस्तगफार, जिसे आप सही कहते हैं ना कि सही मानों में मुश्किल वक्त, वो जो आजमाइश की घड़ियाँ आई थी नून लीग के ऊपर, उसके अंदर डेफिनेटली मरीम नवाज़ के ऊपर बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की आजमाइश वाली घड़ी थी। एक क्या, बहुत ज़्यादा घड़ियाँ थी। खैर एनीवेज, मज़ीद और घड़ियों के बारे में फिर कभी किसी और टाइम पर बात करेंगे, क्योंकि जब मैं मरीम नवाज़ की मुश्किलों और आजमाइशों की बात करती हूँ तो सोच वहाँ तक चली जाती है कि जिस औरत ने
سیاست کی خاطر، اور اس سیاست کی خاطر تو خیر میں نہیں کہہ سکتی، اس سیاست کے بیچ میں اپنی والدہ کو کھو دیا ہو، اور اس ٹائم پر کھویا ہو جب کہ ان کا صحیح معنوں میں اسٹیک بھی نہ ہو سیاست میں، صرف اس لیے کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور اس پروسیس کے اندر وہ اپنی ماں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں. آئی مین اینی ویز دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ابھی مدرس ڈے گزرا ہے، تو ہم مائیں سب کی سانجیاں ہوتی ہیں، جس طرح بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں نا، اس طرح مائیں بھی سب کی سانجھی ہوتی ہیں. سو میں تو خیر کسی اور ہی ٹینجنٹ پہ چلی جاتی ہوں. اینی ویز ابھی تو خیر اچھی خبر ہے بھائی، 7 کروڑ روپے مریم نواز کو مل رہے ہیں واپس، اور یہ وہ 7 کروڑ ہیں کہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے بطور ضمانت 7 کروڑ جو مریم نواز نے، کون سا ان کا کیس تھا، چودھری شوگر مل کیس، اس میں گارنٹی کے طور پر سبمٹ کرائے تھے. نیب کی طرف سے فارغ ہوئے، کچھ نکلا ہی نہیں، ظاہر تھا جھوٹ مہنگا پڑ گیا، کیس تو تھے نہیں، وہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ تھا اس زمانے میں، وہ انہوں نے جی ان کو ٹریپ کرنے کے لیے ایسے کیے. 7 کروڑ روپیہ مریم نواز کی طرف سے جو ہے ایسے گارنٹی جمع کرایا گیا. اب جب وہ کیس ہی فارغ، اب جب کیس ہی نہیں ہے تو پھر پیسے کیوں رکھنے ہیں؟ 7 کروڑ مریم نواز نے بھی ٹھیک کیا، انہوں نے جو واپس کلیم کیا کہ جی مجھے میرے پیسے واپس چاہیے 7 کروڑ روپیہ. تو جی لہٰذا لاہور ہائی کورٹ نے بولا کہ جی چلیں جی اب آپ یہ پیسے ان کو واپس کر دیں. تو اس لیے سچ کا بول بالا ہوتا ہے، جھوٹ کا منہ کالا ہوتا ہے. ہو گئی بات. اب آ جائے جی مین سٹوری پہ. مین سٹوری ہے، ایک ہیں جی امت مسلمہ کے سب سے پاپولر لیڈر، وہ لیڈر جس کی 90% پاپولیرٹی ہے، اور وہ لیڈر جس کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی ہے. بقول پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اور عمران خان ایک آنکھ سے اندھے ہو چکے ہیں، یعنی کانے ہو چکے ہیں نا. جس کی ایک آنکھ ہوتی ہے اس کو کانا ہی بولتے ہیں، ایسا ہی ہے، پلیز مجھے ضرور بتائیے گا. اوکے، تو اب ان کی بات کرتے ہیں. ان کی آنکھ ویسے بالکل ٹھیک ہے بھائی. میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا حکومت ان کا خیال رکھ رہی ہے، اور جتنا جیل میں ان کا خیال رکھا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ان کا علاج کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف میں کہ کوئی لوگ ایسے نہیں کر سکتے. اتنا تو اپنا خیال عمران خان خود بھی نہ رکھ سکے. غنیمت تو خیر نہیں کہہ سکتے. دا پوائنٹ از کہ المیہ دیٹ از دا رائٹ ورڈ. المیہ یہ ہے کہ عمران خان پمس ہاسپٹل جاتے ہیں، ان کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آنکھ کے حوالے سے، ٹیکا لگنا ہوتا ہے، جو بھی ڈوز دینی ہوتی ہے وہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ان کا پراپر چیک اپ ہوتا ہے، تسلی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کو واپس اڈیالہ شفٹ کیا جاتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اور ان کے فلک تک کو خبر نہیں ہوتی. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو بڑے کہتے تھے کہ جی ہماری خان ہماری ڈیڈ لائن ہے، تو خان کے لیے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو خان نہیں تو پاکستان نہیں تو پتہ نہیں کیا، نہیں تو کیا نہیں. ان کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا. عمران خان از ان ویری گڈ کنڈیشن الحمدللہ. ہی از بن ٹیکن گڈ کیئر آف. ٹھیک ہے، جیل مشکل ہوتی ہیں، ایج کا بھی، عمر کا بھی ایک تقاضا. اپنے منہ سے جتنے چاہے مرضی بولتے رہے کہ جی عمران خان ہینڈسم ہے اور بہت جوان ہے اور بہت فٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن عمر اپنا آپ دکھاتی ہے، جیل اپنا آپ دکھاتی ہے، چاہے وہ جتنی ہی VVIP جیل کیوں نہ ہو. بٹ یہ ایشوز آتے ہیں. اب وہ جو آنکھ کا معاملہ ہے نا، ہی از بین ویری ویل ٹیکن کیئر آف. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آلریڈی یہ معاملہ چل رہا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر عمران خان کو ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے، کیونکہ ان کی فیملی کی طرف سے، یعنی کہ وچ فیملی، دا بہنیں، ان کی طرف سے بار بار آ رہا تھا کہ جی ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، ان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہاں شفٹ کیا جائے. لیکن عمران خان جو ہے وہ سرکاری ہاسپٹل وچ از پمس، اس کے اندر ان کا علاج جو ہے وہ جاری ہے. ہی از بین ویل ٹیکن کیئر آف. مجھے بار بار یہ بتانا پڑتا ہے، تو اس لیے بتانا پڑتا ہے کیونکہ عدالت کے اندر یہ ثابت ہوا، اور عدالت نے کہا کہ بھائی اگر عمران خان کو کسی ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا فیصلہ کوئی عدالت یا کوئی فیملی یا کسی کا فرمائشی پروگرام نہیں، بلکہ اس کا فیصلہ ڈاکٹرز کریں گے. دا بورڈ آف ڈاکٹرز، ان کو زیادہ بہتر پتا بھائی، جنہوں نے علاج کرنا ان کو زیادہ بہتر پتا نا کہ عمران خان کی کیا کنڈیشن ہے، یا مریض کی کیا کنڈیشن ہے، اور مریض کا علاج کہاں کب کیسے کیوں ہونا چاہیے. ایم آئی رائٹ؟ یہ تو دیکھیں نارمل سی ایک بات ہے. تو دا پوائنٹ از کہ بہنیں پھر سے آ گئیں، اور بہنوں نے بولا کہ جی ان کو سپریم کورٹ ریکویسٹ کیا انہوں نے سپریم کورٹ میں کہ جی شفا ہاسپٹل ان کو شفٹ کیا جائے. اب اس چیز کو لے کر کے ایک پوری سٹوری چل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے بولتے ہیں کہ علیمہ خان جو ہے وہ عمران خان کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، کیونکہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں پاکستان تحریک انصاف کی کچھ لوگوں کے ساتھ سیٹنگ ہے. جیسے ہی عمران خان کو، یا جب بھی عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا، تب ان کو کچھ ایسی رانگ میڈیکیشن، رانگ ڈائگنوزز یا کچھ اس طرح سے کیا جائے گا کہ ان کی صحت کو نقصان پہنچایا جا سکے. یہاں تک پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو کوئی مار مور دینا ہے، بھائی خلاص ٹائپ کا پروگرام ہے، خلاص. اچھا،
تو ان کو نقصان ہو، اور پھر اس کا بل کس پہ پھٹے گا؟ اس کا بل پھٹے گا کہ ارے دیکھو جی شہباز شریف نے کیا کر دیا، شہباز شریف کی سرکار کے اندر کیا ہو گیا، اندر سے خود ہی ان کے اپنے بندے سارا کچھ جو ہے کام خراب کریں گے، اور اس کے بعد جی بل پھٹے گا کس کے اوپر؟ جی فیلڈ مارشل صاحب نے پتہ نہیں کیا کر دیا، کیونکہ ان کو تو موقع چاہیے نا، ان کو موقع چاہیے کہ اب کیا کرنا ہے، بیکاز عمران خان تو موجودہ سیٹ اپ کے اندر، موجودہ پورے سین کے اندر بالکل آبسلیٹ ہو گئے ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو لوگ ان کا نام استعمال کر کے اپنی سیاست چمکاتے تھے، ان کا بھی اب کوئی حال نہیں ہے کہ مطلب کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، پاکستان تو چل رہا ہے اور چل کیا دوڑ رہا ہے اور سب کچھ بہت زبردست ہو رہا ہے۔ یہ سب باتیں میں نے آپ تک پہنچا دی۔ ان سب باتوں کے ایک طرف دوسری بات کہ اگر ان کی فیملی، ان کے پارٹی کے کسی بندے کو، یا فار دیٹ میٹر عمران خان اگر اپنی جو ممبرز ہیں ان کے، جیسے گوہر خان صاحب ہو گئے، یا جیسے سلمان صفدر ہیں، یا جیسے وہ تو خیر ان کے لائر ہیں فرینڈ آف دا کورٹ، یا جیسے پاکستان تحریک انصاف میں سے کسی بھی ایسے شخص کو جس کے پاس اتھارٹی بھی ہو، جیسے سلمان اکرم راجہ ٹائپ آپ کہہ لیں، کہ اگر عمران خان صاحب ان سے بات کر کے ان میں سے کسی ایک کو نامنیٹ کر دیں کہ بھائی جب بھی میرا علاج ہو تو آپ ان کو بلائیں یا میرا ایکسس دیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ ضرور فلفل کرنا چاہیے، یہ ضرور فلفل ہوگا۔ لیکن اگر ابھی تک ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور اگر کنٹینیوسلی سسٹرز کو کمپلین ہے، اور اگر کنٹینیوسلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کمپلینس ہیں اس حوالے سے، یا لیڈرشپ کو کمپلینس ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عمران خان خود یہ چاہتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو ڈسٹینس پہ رکھا جائے، اینڈ وٹ ایور از ہیپننگ لیٹ اٹ ہیپن دیٹ وے، ناٹ ٹو فورگیٹ کہ مجھے آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرانا پڑے گا کہ خان صاحب کی ہر منگلوار اپنی بیگم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، اور ان کا ریگولر چیک اپ بھی ہو رہا ہے۔ ان کے پاس وہ تمام چیزیں جو کہ عمران خان مانگتے ہیں، مجھے 7 کمروں کا بیرک چاہیے وہ دے دیا، مجھے جم چاہیے وہ دے دیا، مجھے ایکسرسائز مشین چاہیے وہ دے دیا، مجھے دیسی گھی میں کھانا چاہیے وہ دے دیا، مجھے نٹس چاہیے وہ دے دیا، مجھے کتابیں چاہیے وہ دے دیا، مجھے قلم چاہیے مجھے دے دیا۔ جو مانگتے ہیں وہ ایسے ہوتا ہے اللہ دین کا چراغ رگڑتے ہیں، ہاں جی بول میرے آقا تجھے کیا چاہیے، اور خان صاحب اپنی وش بتاتے ہیں اور ان کو دے دیا جاتا ہے۔ اگر کچھ چیز نہیں مل رہی یا کسی چیز میں اگر رکاوٹ ہو رہی ہے بقول ان کے بہنوں کے یا ان کے ممبرس کے، تو اس کا مطلب ہے چیک ود یور برادر ڈوڈ، چیک ود یور برادر، وہ اندر سے خان صاحب الاؤ نہیں کر رہے ہوں گے، وہ اپنی چیزیں اسی طرح سے رکھنا چاہتے ہوں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔